آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے خلفاء پر۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلفاؤک، آپ کے خلیفہ کون لوگ ہیں، یعنی آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یحفظون احادیثی، وہ جو میری حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں اس کو عام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین قرار دیا، جانشین۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تبلیغ اسلام ہے، اور تعلیم حدیث بھی تبلیغ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس وجہ سے علم حدیث کو زیادہ فضیلت حاصل ہے بنسبت دوسری چیزوں کی۔ اور اس کے علاوہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اور علماء محدثین نے نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت اللہ تعالی نے محدثین کے زمرے میں رکھی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر منٹ کے بعد کیا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ محدثین کے زمرے میں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، جو لکھتا ہے نا رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لکھ لیا جب تک وہ تحریر لکھی رہے گی اس کو بدستور درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، بدستور۔ تو محدثین سے بڑا کوئی بھی زیادہ درود شریف پڑھنے والا نہیں ان کے علاوہ، اس لیے یہ علم سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنہ، اگر سنت نہ ہوتی یعنی حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بھی قرآن کو نہ سمجھ سکتا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہا کے اقوال وہ حدیث کی تشریح ہیں اور حدیث مبارکہ قرآن کی تشریح ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عابد الحرمین الشریفین، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے عبادت گزار انسان ہیں، عابد الحرمین الشریفین۔ وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند دین کے اندر انتہائی کلیدی حیثیت رکھتی کہ آپ بات جو نقل کر رہے ہیں کس کی نقل کر رہے ہیں، کس واسطے سے نقل کر رہے ہیں۔ اگر دین کے اندر یہ سند کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کہتا رہے، جو مرضی کہتا پھرے، پھر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سند کی وہ بڑی کلیدی حیثیت ہے۔ ابھی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ وہ فلاں جو جماعت ہے اس جماعت کا جو بڑا ہے وہ کسی بھی محدث سے نہیں پڑھا ہوا، گلاسکو یونیورسٹی کا فاضل ہے، اور گلاسکو یونیورسٹی کا چانسلر یہودی ہے، تو گویا اس کی سند کس کے ساتھ جا کر ملتی ہے؟ یہودی سے جا کر ملتی ہے۔ تو یہودی سے ملی ہوئی سند والے کی بات کے اندر کتنا وثوق ہوگا۔ اس لیے سند یعنی جس واسطے سے، اب میں نے کلام مجید پڑھا ہے نا، مجھ سے لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک 28 واسطے ہیں، میرا جو شاگرد ہوگا نا اس کے 29 واسطے ہوں گے، وہ مجھے بھی شامل کرے گا، اور پھر میرے استاد قاری مسعود صاحب کے استاد قاری شریف صاحب کے استاد پہ آگے اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گا 28 واسطوں کے ساتھ۔ حدیث کی بھی اسی طرح سند ہے۔ میرے استاد ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد ہیں حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی تقریباً 26-27 واسطے بنتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ